نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو یہاں خانقاہ حنفیہ کے پہلے سالانہ اجتماع کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اپنے اس مقصد کو اللہ رب العزت ہمارے مقصد کے اندر ہمیں کامیاب فرمائے۔ آپ حضرات نے دور دراز سے سفر فرمایا ہے، اپنا وقت نکالا ہے، اپنا مال لگایا ہے، تو یہ آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کا جو آپ حضرات نے سفر کیا ہے، اللہ پاک آپ کے سفر کو مبارک فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ کس سے؟ نارا، آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ کس کو فرمایا ہے؟ ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ ہر ایک نہیں، جس کا اپنے اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا تعلق ہے، تو ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ اب دو چیزیں ہیں، نفس کی جمع ہے انفس، اور انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنتا ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، جسم اسی زمین سے پیدا کیا گیا، اور جسم کی ضروریات کو بھی اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین سے اور اس مٹی سے جسم پیدا ہوا، اور اسی زمین اور مٹی سے جسم کی جتنی ضروریات ہیں ان کو اس سے پورا کیا گیا۔ مثلا انسان کا جسم ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کو پانی کی ضرورت، پانی اسی زمین سے نکالا۔ انسان کو خوراک کی ضرورت، خوراک کو اس مٹی سے نکالا۔ انسان کو لباس کی ضرورت، لباس کو بھی اسی مٹی سے پورا کیا گیا ہے۔ گویا کہ بچپن سے لے کر 55 تک ساری زندگی کی ضروریات کو اسی مٹی ہی سے اس کو پیدا کیا گیا اور پورا کیا گیا ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے تو انسان کو کچھ نہ کچھ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ بیماری لگ جائے تو اس کے علاج، معالجہ جو ہے، اس کی ضروریات بھی اسی مٹی سے پیدا کی گئی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری سے بچاؤ کے لیے ہسپتال کا رخ کرتا ہے، چاہے جو بھی دوائی ہو، چاہے کوئی کیپسول ہے، چاہے ٹیکہ ہے، چاہے کوئی گولی ہے، کسی بھی صورت کے اندر اس کے علاج کے لیے ملنے والی دوائی وہ بھی اسی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک آپ حضرات دیکھ لیں، پھر انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب لباس
لباس کو پورا کرنے کے لیے زمیندار ہے، وہ ہل چلاتا ہے، کپاس لگاتا ہے، پھر کپاس کی فیکٹریاں ہیں جو کپاس اور روئی کو اور اس کے بنولے کو الگ کر دیتی ہیں، پھر آگے فیکٹریاں لگتی ہیں جو دھاگا بناتی ہیں، پھر آگے کھڈیوں کے اندر اس کو کپڑا بنایا جاتا ہے، دوسری جگہ پہ اس کو رنگا جاتا ہے، پھر اس کو سلائی کی جاتی ہے، کٹائی کی جاتی ہے۔ ایک کپڑے کے لیے کتنی پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے، ایک جوتے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، اور ایک پینے کا پانی ہے، پانی سے بھی ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن پانی پینے کے لیے کتنے قسموں کا پانی اور کتنے مشروبات ہیں ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر صفائی کا انتظام کرنا ہے تو ایک صابن چاہیے، صابن سے آدمی نہا سکتا ہے، لیکن آج اس صابن کتنی قسموں کا صابن ہے، کتنی فیکٹریاں لگ گئیں، کتنے شیمپو بن رہے ہیں، اور اوپر جسم کے اوپر لگانے کے لیے خوشبو پیدا کرنے کے لیے کتنی قسم کی خوشبوئیں بنائی جا رہی ہیں، اور گویا کہ کتنے لوگ اس کی محنت پر لگے ہوئے ہیں جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک انسان کی روح ہے، اور روح کی بھی غذا بھی ہے اور روح کی بیماریاں بھی ہیں، اور روح کی غذا روح اللہ کا حکم ہے، اللہ آسمانوں سے آئی ہے، اور اسی طرح روح کی بیماریاں ہوں تو ان کا علاج اور روح کی غذا وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ روح آسمانوں سے آئی اور اس کی غذا اور بیماریوں سے اس کا علاج وہ بھی آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ روح ضروری ہے یا جسم ضروری ہے، جسم کی ضروریات کا ہم لوگ کتنا خیال کرتے ہیں اور روح کی ضروریات کا ہم لوگ کتنا خیال کرتے ہیں۔ اب جسم ہے، اس کی مثال ایک سواری کی ہے، اور جو روح ہے اس کی مثال سوار کی سی ہے۔ اب دیکھیے روح ہے، روح جسم سے نکل گئی، اس کے بعد یہ بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے، بالکل پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ جب تک روح اس جسم کے اندر موجود ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، کہتا ہے، سب کچھ یہ کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بہت پیاری مثال دی ہے، مثال دے کر سمجھایا، فرمایا ہم لوگ کیسے بے وقوف ہیں، ہم لوگ کیسے ہیں۔ اب جیسے ایک آدمی ہو، ان کے گھر کے اندر ان کے شیخ، ان کے پیر، ان کے مرشد آ جاتے ہیں، اور وہ سواری پر سوار ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ان کے پیر صاحب آگے، ان کو کسی نے کوئی نہیں پوچھتا، پیر صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا، حضرت شیخ کو کوئی نہیں پوچھتا، مگر ان کی جو سواری ہے ان کی سواری کو کوئی دبا رہا ہے، کوئی ان کے سامنے پانی رکھ رہا ہے، کوئی ان کے سامنے چنے رکھ رہا ہے، کوئی ان کے سامنے گھاس رکھ رہا ہے۔ سواری کا خیال تو کیا جا رہا ہے، لیکن سوار جس کی وجہ سے سواری کی عزت تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ یہ جو سواری کو آپ لوگ کھانا کھلا رہے ہو، اس کو چارہ ڈال رہے ہو، اس کے سامنے دانے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، بھئی آپ اس کا اکرام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے کہ ہمارے حضرت کی سواری ہے، ہمارے شیخ کی سواری ہے، ہمارے پیر صاحب کی سواری ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، پیر صاحب کی سواری کو تو سب کچھ کھلایا جا رہا، پیر صاحب کی سواری کو تو سب کچھ پلایا جا رہا، پیر صاحب کی سواری کی تو خدمت کی جا رہی ہے، مگر شیخ، پیر، مرشد اس کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیا جا رہا، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اصل کیا تھا، سواری کو کچھ ملے یا نہ ملے، اپنے شیخ کی خدمت کو تو کی جائے، اس کو ملے گا شیخ کی برکت سے ملے گا، شیخ کے واسطے سے اس کو ملا ہے۔ لیکن آج کتنی ہم لوگ بے وقوف قوم ہیں کہ جسم اور انسان کی روح دونوں ضروری تھے، لیکن جسم سے زیادہ انسان کی روح ضروری تھی، ہم نے جسم کا خیال تو کیا۔ آپ لوگ اندازہ کر لیجئے، میں اپنے اوپر نہیں، آپ کے اوپر یہ بات چھوڑتا ہوں، آپ لوگ تجربہ کر لیں، آپ لوگ دیکھ لیں کتنی فیکٹریاں لگ گئیں، کپڑے کی کتنی فیکٹریاں لگیں، جوتوں کی کتنی دکانیں بن گئیں، جوتوں اور سامان کی،
اور کتنی فیکٹریاں لگ گئی ہیں میک اپ کی، کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی، چاہے کپڑے کی ہے، چاہے جوتے کی ہے، چاہے ادویات کی ہے۔ اور اگر آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے اس کو دوائی کی ضرورت ہے۔ کتنے ہسپتال بن گئے، کتنے ڈاکٹر بن گئے، ایک ایک شہر کے اندر 50-50 60-60 سرکاری نہیں غیر سرکاری پرائیویٹ اسپتال موجود ہیں، ایک ایک بیماری کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر کتنا بڑا دنیا کا خطہ ہے، آخر روح ہے، روح کی بیماریاں بھی ہیں اور روح کی غذا کی ضرورت بھی ہے۔ اس روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کتنے مدارس موجود ہیں، کتنے خانقاہیں موجود ہیں، کتنے اس کے ڈاکٹر موجود ہیں۔ جسم بیمار ہو اس کا علاج کیا جائے، اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور جہاں ڈاکٹر ہو اس کو ہسپتال کہتے ہیں، اور روح کی بیماری ہو، بیماری کا علاج کرنے والے کو پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ جہاں پیر اور مرشد بیٹھا ہو اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ کے اندر جائیں گے تو اپنی بیماریاں روحانی جو ہوں گی ان کا علاج بھی ہوگا، ان کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اگر جسمانی مرض ہو، آج جسمانی مرض اگر لگ جاتی ہے اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ کھانسی ہے، نزلہ اور زکام ہے، چھوٹی سی بظاہر بیماری ہے، بھئی کہاں گئے تھے، یہ گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، ذرا نزلہ لگ گیا تھا، اس کے لیے میں گیا ہوا تھا۔ نزلہ برداشت نہیں ہوتا، کھانسی برداشت نہیں ہوتی، زکام برداشت نہیں ہوتا، بخار برداشت نہیں ہوتا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چھوٹی کو چھوڑیں، بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو اس کا علاج بھی کروایا جاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اگر بیماری لگ گئی، بیماری کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بیماری لگ جائے اس کا خاتمہ موت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بخار چڑھا، بخار کے بعد انسان فوت ہو جائے، وفات پر بخار بھی ختم ہے، وفات پر ٹی بی بھی ختم ہے، اس کے انتقال کے ساتھ اس کی شوگر بھی ختم ہے، اس کا زکام نزلہ ختم ہے۔ ہارٹ اٹیک جو دل کی سب سے بڑی بیماری ہے، اگر دل کی بیماری لگ گئی، دل خراب ہو گیا، اس نے دھڑکنا بند کر دیا، اس کی شریانیں بند ہو گئیں، اگر دل بند ہوا، دھڑکنا ختم، روح پرواز کر گئی، دل کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن روحانی بیماریاں ایسی ہیں، اگر روحانی بیماری لگ جائے تو یہ لازمی نہیں بلکہ اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا، اس کی وبا اس کے ساتھ جائے گا۔ انسان اگر غیبت کرتا ہے، غیبت کرتے ہوئے مر گیا، غیبت ختم نہیں ہوئی، اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اگر انسان زنا کرتا ہے، زنا کرتے ہوئے انسان مر جائے، زنا کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا۔ داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی کا گناہ مرنے کے بعد اس کی قبر میں، اس کے حشر میں، پل صراط پہ اس کے ساتھ جائے گا۔ جسم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن روح کی بیماری مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اس کا غور نہیں کیا، کبھی ہم نے اس پر فکر نہیں کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو اپنے آپ کو بچا لو۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچا لو۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ اہل کیا ہے؟ اہل ہر آدمی کا اہل ہے، اس کا خاندان وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ماتحت ان کا حساب ہوگا۔ اگر ایک استاد ہے اس کے شاگرد اس کا اہل ہے، اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے اس کی اولاد اس کا اہل ہے، اگر ایک آدمی دکاندار ہے اس کے ملازم اس کے ماتحت، اگر ایک آدمی افسر ہے اس کے نیچے کام کرنے والے، اگر اس سے پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکل مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، تم میں سے ہر آدمی نگہبان اور نگران ہے۔ تمہاری نگرانی کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تمہارے گھر والوں نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تمہارے بچوں نے کیا کیا۔
صرف اپنا سوال نہیں ہوگا، اپنے گھر والوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جو خانقاہیں ہیں، خانقاہ کے اندر بیٹھا ہوا شیخ، خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے پیر، یہ ہمارے روحانی علاج گاہیں ہیں، یہ ہمارے روحانی ہاسپٹل ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے روحانی ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ جسمانی بیماری کے معالج کو ڈاکٹر کہتے ہیں اور روحانی بیماری کے معالج کو پیر، مرشد اور شیخ کہتے ہیں۔ اس وقت ہر آدمی کو ضرورت ہے اپنے علاج کے لیے، اب ظاہر ہے علاج کے لیے ہر آدمی اپنے ڈاکٹر کا رجوع کرتا ہے، تو اس لیے میرے محترم دوستو اور میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، ہم آدمی اگر ہم لوگ گناہگار ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور ہم اپنے گناہوں سے خود بھی بچیں، اور کسی نہ کسی شیخ اور کسی نہ کسی بڑے کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دیں، اور کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں، جس کے ساتھ مناسبت ہو، جس کے ساتھ قلبی رجحان ہو، جس کے ساتھ قلبی مناسبت ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اور جس طرح ان کی ہدایات ہوں ان کے ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ان میں سے، اب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سے علاج کروانا ہو تو ڈاکٹر سے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے علاج کروانا ہو، پیسے دیے، علاج کروایا، گھر واپس آگے، لیکن یہ روحانی سلسلہ ایسا ہوتا ہے جس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ آدمی دیتا ہے، پہلی سیڑھی اور پہلی شرط علاج کی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ پر آدمی نے ہاتھ رکھنا ہے، جس کے ہاتھ پر توبہ کرنی ہے، جس شیخ کے ساتھ بیعت کرنی ہوگی، سب سے پہلی بات یہ ہوگی شیخ کی عقیدت، شیخ کی محبت جتنی دل کے اندر ہوگی اتنا ہی اثر اس کی باتوں کا ہوگا، اتنا اثر اس کی باتوں کا ہوگا، اتنا ہی اثر ان کی تعلیمات کا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے شیخ سے کامل محبت کی جائے، اپنے پیر و مرشد سے عقیدت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ عقیدت کی بات ایسی ہے، اگر اس کے اندر ذرہ رکاوٹ آ گئی اور وہ فیض جو شیخ سے حاصل ہوتا ہے اس شیخ کے اور اس آدمی کے درمیان وہ رکاوٹ بن جایا کرتی ہے۔ جس طرح ایک بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد یہ بارش برستی ہے چھت کے اوپر، اور یہ چھت کا پانی پر نالے کے ذریعے زمین پر گرتا ہے، اسی طرح اللہ کا نور اور اللہ کی معرفت اللہ والے پر نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی معرفت کا نور اس شیخ سے، اللہ والے سے نکل کر آدمی مرید کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کا جمال، جو اللہ کی صفات ہیں ان کا ظہور اللہ کے بندے پر ہوتا ہے، بارش کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور جب بارش گرتی ہے چھت پر گرتی ہے، چھت سے پھر پرنالے کے تھرو زمین پر آتی ہے، اگر اس پرنالے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے، کوئی مٹی آ جائے، پھر وہ پانی پرنالے کے ذریعے نیچے بہتا نہیں ہے، زمین پر گرتا نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، پیر اور شیخ سے نکلنے والا فیض مرید کی طرف جاتا ہے۔ اگر مرید کو عقیدت اپنے شیخ سے ہو، مرید کو نسبت اپنے شیخ سے ہو، اس مرید کو اپنے شیخ سے جتنی محبت، جتنی عقیدت ہوگی، جتنی نسبت ہوگی، اتنا ہی اس کا نور کا فیض اپنے پیر سے اس کی طرح منتقل ہوتا رہے گا۔ اگر اس کے اندر رکاوٹ آ گئی، عقیدت کی طرف سے عقیدت میں کمی آ گئی، نسبت میں کمی آ گئی، تو شیخ کا فیض کا نور جو ہے وہ اس کی طرف کامل نسبت نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کی میرے محترم دوستو بہت ضرورت ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر آج کل جیسے بیماریاں زیادہ، روحانی بیماریاں زیادہ ہیں، اسی طرح ان کے لیے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اس علاج پر توجہ بھی ضرورت ہے، کہ اسی کو اللہ رب العزت نے ان آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا کہ خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ کے اندر جانے کا ذریعہ یہ انسان کے گناہ بن جایا کرتے ہیں۔ آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر، اپنے شیخ کی مجلس کے اندر بیٹھے گا، اور بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بھی گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا ذریعہ، اللہ سے ڈرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگ صادقین کے ساتھ ہو جائے، ای مع المتقین، یعنی تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر متقی بننا ہے تو متقی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو۔ اگر تم نے اللہ والا بننا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھو۔ اگر گناہ چھوڑنے ہیں، جو لوگ گناہ چھوڑنے والے ہیں ان کی مجلس اختیار کرو، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی اور نفرت تمہارے دل کے اندر بٹھا دیں گے۔ جس طرح اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی برکت سے جو رحمت اللہ کی ان پر نازل ہوتی ہے، اس سے یہ آدمی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، کسی خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ جو لوگ کچھ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میری قبر بھی اللہ والوں کے ساتھ بنا دینا، جہاں ان کی قبر ہے مجھے بھی وہاں پہ دفن کر دینا، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں، یہ اپنی قبر میں، یہ اپنی قبر میں گیا، وہ اپنی قبر میں گیا، تو قبر کے ساتھ قبر بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر میں کبھی کسی وقت جواب دوں گا۔ ایک دن حضرت کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ حضرت بیان فرما رہے ہیں اور لوگ شاگرد بہت سارا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، بیان ہو رہا ہے، اور وہ خادم جو تھے جنہوں نے سوال کیا وہ اپنے ہاتھ سے پنکھا جوڑ رہے تھے حضرت کو۔ حضرت نے ساتھ والے آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھئی آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ حضرت مجھے تو ہوا آ رہی ہے۔ فرمایا بھئی آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی حضرت مجھے بھی آ رہی ہے۔ فرمایا آپ کو بھی ہوا آ رہی ہے؟ جی حضرت مجھے بھی ہوا آ رہی ہے۔ اس سے پوچھا جو ہوا پنکھا جھول رہا تھا، بھئی آپ ہوا کس کو دے رہے ہو؟ آپ پنکھا ان کے لیے جھول رہے ہو یا میرے لیے؟ ان کہا کہ حضرت میں تو آپ کے لیے، میں تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ فرمایا دیکھیے ہوا آپ پنکھا مجھے جھول رہے ہو، اور ہوا اس کو بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آ رہی ہے۔ فرمایا سمجھے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ وہ کیوں پہ عرصہ درمیان میں گزر گیا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو سمجھا نہیں۔ فرمایا آپ نے ایک دفعہ پوچھا نہیں تھا اللہ والوں کے ساتھ قبر بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اپنی قبر میں، یہ اپنی قبر میں۔ فرمایا دیکھو تم ہوا مجھے جھول رہے ہو، تم پنکھا مجھے جھول رہے ہو، لیکن اس پنکھے سے نکلنے والی ہوا اس سے مستفید یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے زمین پر، ہوتی تو اپنے ولی پر ہے، ساتھ والے بھی محروم نہیں رہتے، ساتھ والے بھی محروم نہیں رہتے۔ جو رحمت اللہ والوں پر نازل ہوتی ہے، جو رحمت جو برکت اللہ کے بندوں پر اللہ اپنے بندوں پر نازل فرماتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی محروم نہیں جاتا، وہ بھی اس رحمت سے، وہ بھی اس برکت سے مستفید ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ والوں کی مجلسیں، یہ اللہ والوں کی صحبت جہاں اللہ اللہ ہوتی ہو، جو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر بھی نازل ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ شیخ اپنے جس سے بیعت کی جائے اس سے قلبی مناسبت ہونی چاہیے، یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو حضرت ہمارے دادا پیر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر، بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا ہر ایک سے بیعت نہیں ہونا چاہیے، چاہے
دنیا کا بہت بڑا پیر ہو، اس کا نام ہو، اس کا شہرہ ہو، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ میری مناسبت کس سے ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ ان سے بیعت ہو جائیے، فرمایا فائدہ ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو خون لگے گا، اب اس کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ بی پازیٹیو ہے۔ اب بی پازیٹیو گروپ کے لیے لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تلاش کرتے کرتے ایک کمزور سا آدمی اس کا خون دیکھا، اس کے ساتھ وہ خون گروپ دونوں، اس کا بھی بی پازیٹیو، اس کا بھی بی پازیٹیو ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں میں تو خون نہیں لگواؤں گا، میں تو خون جارہ پہلوان کا لگواؤں گا۔ اب اس کا دیکھا تو اس کا بی پازیٹیو ہے ہی نہیں، اس کا تو بی نیگیٹو ہے۔ یہ نیگیٹو اور یہ پازیٹیو، یہ دونوں بلڈ گروپ ملتے نہیں، جب ملیں گے تو فائدہ ہوگا۔ چاہے ایک کمزور سے انسان کا گروپ مل جائے، اس کا ملے گا، اس سے کا خون اس کو فائدہ دے گا، اس کا خون اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ پہلی شرط قلبی مناسبت ہے، جس سے مناسبت ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس سے اللہ رب العزت تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، اور جس سے فائدہ پہنچتا ہو اپنی نظروں میں وہی سب سے بڑا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت اور محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میرے سامنے میرے شیخ، میرے پیر حضرت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے پیر و مرشد تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، میں حضرت کی مجلس کے اندر ہوں، اور مجھے کوئی آ کر اطلاع دے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے آئے ہیں، فرمایا میں آنکھ اٹھا کے بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف نہیں دیکھوں گا، اس لیے حضرت بڑے ہیں مگر مجھے فیض اپنے پیر اور مرشد سے مل رہا ہے، مجھے نفع حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے نفع حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی نظر اٹھا کے بھی حضرت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور ہمارے دادا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کہ ایک چچا ہے، ایک ابا ہے، ابا مال میں چاہے کمزور کیوں نہ ہو، مالدار تھوڑا ہے، چچا اور تایا کا مال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو فائدہ کس کے مال سے ہو رہا ہے؟ اس کو فائدہ تو اپنے ابا کے مال سے ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جتنی محبت، جتنی عقیدت اپنے ابا سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اپنے روحانی باپ، اپنے شیخ، اپنے مرشد سے ہوگی، پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ چچا بڑا ہے، تایا بڑا ہے، عمر بھی زیادہ، ان کے پاس مال بھی زیادہ، فرمایا وہ لوگ متقی دائیں والے بائیں والے زیادہ ہوں گے، اعمال والے زیادہ ہوں گے، علم والے زیادہ ہوں گے، مگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں نفع کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں نفع تو اپنے مرشد ہی سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے محترم عزیزوں، اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں جو اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت جی مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شیخ عطا فرمایا ہے، تحدیث بن نعمت، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے بزرگ ہیں اس سے نفی نہیں ہے، لیکن تحدیث بن نعمت اپنے شیخ کی تعریف کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے، صرف میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ کو الحمدللہ 5 مشائخ اور بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے۔ سب سے پہلے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے حضرت کو اجازت ملی۔ دوسرے نمبر پر حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت شاہ خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، ان کی طرف سے ہمارے حضرت کو اجازت ملی۔ ان کے بعد حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے حضرت مولانا شاہ عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے اجازت ملی ہے، اور ان کے بعد ابھی
کچھ دن ہوئے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت جی مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہیں، ان کی طرف سے بھی حضرت کو اجازت ملی ہے۔ فرمایا وہاں سے حضرت نے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم کے ہاتھ کے اندر پگڑی بھیجی اپنی استعمال شدہ، اور فرمایا کہ میری طرف سے حضرت کو اجازت ہے۔ 5 بزرگوں کی طرف سے الحمدللہ ہمارے حضرت کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، اور بزرگوں نے الحمدللہ اعتماد کیا ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله